قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلی، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى، وما خلق الذکر والانثى، ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی، فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى، إلا ابتغاء وجه
ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو لیکچر نمبر 7 دوسرے سمیسٹر کے اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ اللیل اور سورۃ الشمس پڑھنی ہے۔ سورۃ اللیل اور شمس کا جو اوور ویو اور خلاصہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے۔ تو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 21 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی، اذا یغشی، جب وہ چھا جائے۔ یغشی کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم ہے جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ تجلی ہوتا ہے نا، تو اوپن ہو جانا، کسی چیز کو واضح ہو جانا۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم ہے جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد، یعنی کون سی بات؟ کہ رات کی اور دن کی، اور جو نر اور مادہ کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی قسم کھانے کے بعد ایک بات اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں وہ لشتی، مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوششوں سے مراد یہاں پر اعمال ہیں، کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔
تو جس طریقے سے اعمال مختلف ہیں اس طریقے سے ان کے رزلٹ بھی مختلف ہیں۔ تو اس میں یہ گویا کہ یہ بتایا گیا ان قسمیں کھانے سے کہ جب رات ایک مختلف چیز ہے اور دن ایک مختلف چیز ہے، نر ایک مختلف چیز ہے، مادہ ایک مختلف چیز ہے، تو ان کے نتائج بھی مختلف ہیں۔ تو اسی طریقے سے نیکی اور بدی کے جو نتائج ہیں وہ بھی مختلف ہیں، ان کی بھی الگ الگ خاصیتیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کرنے کا جو رزلٹ ہے وہ ویسا ہی ہو جیسے برائی کا ہے۔ تو جس طریقے سے رات کا رزلٹ الگ ہے، دن کا رزلٹ الگ ہے، نر کا رزلٹ الگ ہے، مادہ کا رزلٹ الگ ہے، تو اس طریقے سے نیکی اور برائی کا رزلٹ بھی الگ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اب جس شخص نے من اعطا، جس نے دیا، اللہ کے راستے میں مال دیا، واتقى اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور اس نے سب سے اچھی بات یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسلام کی تصدیق کی، سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، مطلب دل سے مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کروا دیں گے۔ یہاں سَنُيَسِّرُهُ یہاں پر جو ہے تفسیر روح المعانی کے مطابق جو ہے علامہ آلوسی نے جس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم اس کی تیاری کروا دیں گے لِلْيُسْرَى یعنی اس کی آرام کی منزل کی، کہ وہ آرام کی منزل تک پہنچ جائے۔ اسے حقیقت میں آرام کی منزل تو آخرت ہے، جنت ہے۔ دنیا میں تو کوئی نہ کوئی تکلیف ساتھ لگی ہی رہتی ہے، تو اس تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے، تو مطلب ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جس سے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَى اور اس نے اللہ سے بے نیازی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، اسلام کو نہیں مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یعنی مطلب کیا ہے، تکلیف کی منزل، جس گناہ میں وہ مبتلا ہوگا تو ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہولناک وعید سے بچائے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور وما یغنی نہیں اس کو یعنی کام آئے گا، اس کے فائدہ دے گا، مالہ اس کا مال، اذا تردہ جب اس تباہی کے گھڑے میں گرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے تباہی کا گھڑا جو ہے یعنی دوزخ میں جب وہ گرے گا تو اس کو اس کا مال نہیں فائدہ دے گا۔ ان علینا للہدیٰ یہ سچ ہے، علینا للہدیٰ کہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم راستہ بتا دیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، یعنی ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم دنیا میں رہنے والے انسان کو احکام اور ہدایات دیں کہ وہ اس کے مطابق چلیں، اور جو اس کی تعمیل کرے اس کے لیے جنت اور ثواب کا فیصلہ کریں، اور جو اس کی تعمیل نہ کرے اس کو عذاب دیں یا اس پر سختی کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کیا، لا يصلىٰ اس میں داخل نہیں ہوگا الا الاشقى سوائے بدبخت کے۔ بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولیٰ جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، وسیجنبھا الاتقیٰ اور اس سے بچا لیا جائے گا اتقیٰ کو، پرہیزگار شخص کو، الذی یؤتی جو دیتا ہے مالہ یتزکیٰ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے والے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نازل ہوئیں، جو اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتے تھے، تاہم الفاظ عام ہیں اور ہر اس شخص کے لیے خوشخبری پر مشتمل ہیں جن صفات کا حامل ہوگا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جاتا ہو، تجزا جس کا بدلہ دیا جاتا ہو، الا ابتغاء البتہ وہ خرچ کس لیے کرتا ہے، الا ابتغاء
ابتغاء کہتے ہیں کس چیز کو چاہنا، وجہ ربہ الاعلیٰ، اپنے سب سے اونچی شان والا جو رب ہے جس کی اس کی خوشنودی چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اس مختصر جملے میں نعمتوں کا ایک کائنات پوشیدہ ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنوں میں خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے۔ سورۃ الشمس 15 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، ضحیٰ۔ اور صلاۃ الضحیٰ ہوتا ہے جس وقت سورج جو ہے نا پوری طرح روشن ہو جائے تو اس وقت صلاۃ الضحیٰ پڑھی جاتی ہے۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں اور اسی کے نام سے اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ سورت میں اصل مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں قسم کے تقاضے پیدا فرمائے ہیں۔ اب ہر انسان کا کام ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں پر عمل کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور دن رات کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس میں شاید اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور دن کی روشنی بھی پیدا فرمائی ہے اور رات کا اندھیرا بھی، اسی طرح اس کو نیکی کے کاموں کی صلاحیت بھی دی ہے اور بدی کے کاموں کی صلاحیت بھی دی ہے۔ اب یہ اس کی اپنا اختیار ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ اور والشمسی، اور سورج، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، والقمری، اور چاند کی، اذا تلاها، جب اس کے پیچھے پیچھے ہے، یعنی سورج کے پیچھے پیچھے ہے، والنہاری، اور دن کی قسم، اذا جلاها، جب وہ اپنا جلوہ دکھائے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے، یعنی اذا یغشاها، جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ اور اس کے بعد والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے، والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاها، اور اس کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے، ونفس وما سواها، اور انسانی جان کی قسم اور اس کی جس نے اسے سنوارا، فألہمها فجورها وتقواها۔ یہ اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، وتقواها، اور وہ بات بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ مطلب یہ کہ نیکی کے کاموں کی صلاحیت بھی اس میں ہے اور برائی کے کاموں کی صلاحیت بھی اس میں ہے۔ قد افلح من زکاها، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے گا۔ نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور جذبے پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر ان پر عمل کریں، اور جو بری خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے۔ اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر جو ہے سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں قد خوابہ، اور نامراد ہوگا من دسا، جس نے اس کو گناہ میں دھنسا دیا۔ کذبت ثمود بالطغواہ، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں اٹھ کھڑا ہوا اشقاہا، اس قوم کا سب سے بڑا سنگ دل بدبخت شخص، فقال لهم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ فکذبوہ، پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، فعقروہا، تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دمدمہ بذنبہم فسوا، اور سب کو برابر کر دیا۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پیدا فرمائی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی، دوسرے دن تم پانی بھر لیا کرنا، لیکن اس قوم کے ایک سنگ دل شخص نے جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے اونٹنی کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ کو کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دشمن کسی پر اٹیک کرتا ہے تو جتنا بھی کمزور دشمن کیوں نہ ہو، اس کو ایک ڈر ضرور رہتا ہے کہیں وہ انتقام نہ لے۔ تو اللہ رب العزت کو ایسا کوئی ڈر نہیں ہے، ایسے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے ہمیں
جو ہمارے لیے درس ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں سورۃ اللیل میں ہمیں جو بات سمجھ میں آئی کہ انسانوں کی کوششیں مختلف ہیں، جس طرح کی کوشش کریں گے اس طرح کا رزلٹ ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ان سعیکم لشتی، اور جس نے فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، اس کے لیے کیا انعام ہے، اور جس نے بخل کیا اور استغنا کیا اس کے لیے کیا ہے وبال۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی جہنم میں کون داخل ہوگا وہ اس کی ڈیٹیل بتا دی گئی، اور کس کی تعریف کی گئی، کس مال خرچ کرنے والے کی تعریف کی گئی اس کو دیکھیں۔ تو اس سے یہ جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی صورت میں سورۃ شمس میں ہم نے دیکھا کہ انسان، ہر انسان کے اندر چاہے وہ نیک ہے، برا ہے، عالم ہے، جو بھی ہے، اس کے دل میں دو خواہشات، دو جذبے ضرور ہوتے ہیں۔ اس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر برائی کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اب جو نیکی کے جذبات کو ابھارے گا اور اس پر آگے بڑھے گا تو اس کے لیے کیا انعام ہے، اور جو برائی کے جذبات کو فالو کر لے گا اس پر جائے گا تو اس کے لیے کیا وبال ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے قوم سمود کا تذکرہ جو ہے اس کو سامنے آیا، اس سے ہمارے لیے کیا درس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھیں، اور اس کا جو یعنی جو چیزیں، جن چیزوں سے آپ کی سوچ اور آپ کا عمل اس میں جو چینج آئی، اس چینج کو آپ نے اپنے سمرے کے اندر ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے، اور ان دونوں صورتوں سے جو بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے وہ اپنے سمرے میں لکھیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی، اور اب آپ جو ہے نا اس کے الفاظ معنی مکمل کریں اور اس کو دیکھیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھیں اور اپنی سمری مکمل کریں، اور اس کی ریڈنگ جو ہے جس طریقے سے آپ کو صورتیں بھیجی گئی ہیں ان صورتوں کو سنیں، اس کی ریکارڈنگ کو سنیں اور بالکل اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔